تو علامہ کمال اظہری صاحب سے ان کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، جیسا کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک پروگرام مفتی عارف صاحب کا کیا تھا، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تھے، تو حضرت میلاد شریف کے تعلق سے ہی آپ کا جموں کشمیر میں آنا ہوا ہے، اور یہ تو اسی تعلق سے آپ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو اس میلاد شریف کے تعلق سے بڑی تکلیف بھی ہے، آپ لوگوں کو یو پی سے کیوں بلایا جاتا ہے، کیوں اتنے انتظامات کیے جاتے ہیں؟ تو یہ جو ہم جلوس محمدی میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ لائٹنگ لگانا، یہ اہتمام کرنا، لنگر تقسیم کرنا، تو کیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ اس بارے میں بھی آپ عوام کو بتا دیں۔ حامدا و مصلیٰ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا ہر ایک عقیدہ اور ہمارا معمول قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، اور اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ 12 ربیع النور جب آتا ہے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلنے لگتی ہیں، اور سما بدل جاتا ہے، پرنور سما ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم طرح طرح کی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کبھی جھنڈے لگانے کی صورت میں، کبھی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یا لوگوں میں کھانا تقسیم کرنے، کپڑے بانٹنے کی صورت میں۔ تو یہ ہمارا کرنا آخر قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا سوال تھا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ بات قرآن سے ثابت کر دیں تو پھر ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوب خوب خوشیاں منائیں۔ اب یہاں میں اپنے ناظرین سے، سامعین سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ عید میلاد پر طرح طرح سے اعتراضات کرتے ہیں اور کوشچن مارک، ہر عمل پر کوشچن مارک لگا دیتے ہیں تاکہ عوام کا ذہن منتشر ہو جائے، عوام جو ہماری سن رہی ہے ان سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ 2 سوال اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور جو بھی کسی معمول عید میلاد پر آپ پر اعتراض کرے تو آپ کو ان سے 2 سوال کرنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں کہ نہیں؟ تو یقیناً وہ کہے گا کہ اللہ کی رحمت ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب سوال دوسرا یہ ہوگا، بتائیے کہ اللہ کے حبیب فضل ہیں کہ نہیں؟ تو یقیناً وہ ایسے فضل ہیں کہ اللہ کا ان کی شکل میں، ان کی صورت میں ایسا ہم پر فضل ہوا کہ ان کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مصطفیٰ رحمت بھی ہیں اور فضل بھی ہیں۔ اب قرآن فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے پیارے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے، فلیفرحوا، یہاں امر کا صیغہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی منائیں۔ صرف اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب اور تلقین فرمائی، تاکید فرمائی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اب یہاں پر اللہ کے حبیب رحمت بھی ہیں اور فضل بھی ہیں، تو ان کی آمد کی خوشی منانا یہ قرآن کے عین مطابق ہے، قرآن پر حکم، اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اب خوشی منانے میں خرچ ہوگا، کوئی خوشی تو ظاہری دل میں خوش ہونے سے ہوتی ہے، کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ زبان سے ہوتی ہے، اور کوئی خوشی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں خرچ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب جو ہم خرچ کریں گے تو خرچ کرنے میں اگر ہم اپنے بینک بیلنس کو 100% میں اپنا بناتے ہیں، اس میں سے اب عید میلاد پر ہم نے 2% خرچ کر دیا، باقی ہمارے پاس 98% بچا، تو اب ہم نے جو 2% خوشی منانے میں خرچ کیا ہے وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں یا 98% زیادہ محبوب ہے؟ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ، انہیں چاہیے کہ رحمت اور فضل پر خوشی منائیں، اور خوشی منانے میں جو خرچ ہوگا هو خیر مما یجمعون،
تو خوشی منانے میں جو خرچ ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو لوگ اپنے پاس میں جمع رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں پر میں اپنے علماء اکرام کی بھی توجہ چاہوں گا جو سن رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور یہاں میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ میں اہل کشمیر کو ایک ایگزامپل دے کر کے اپنی بات کو اور زیادہ پختہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر گوشت کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، الحمدللہ گوشت کو کئی قسموں کے ساتھ بنا کر کے کھاتے ہیں۔ تو اب گوشت کھانا یہ قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے، یعنی وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جو جانور حلال ہیں ان کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، اور جو جانور حرام ہیں قرآن پاک میں اس کو منع کر دیا گیا، حدیث پاک میں بھی گوشت کے کھانے کو جائز قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں گوشت کھانا جائز تھا لیکن کیسے کھائیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو ہم گوشت کو قیمہ کر کے کھاتے ہیں، کبھی گوشت کو حضرت کوفتہ کر کے کھاتے ہیں، کبھی کشمیری بازبان کی صورت میں کھا رہے ہیں۔ تو یہ گوشت کو کھانے کے طریقے اور طریقہ استعمال یہ کیا قرآن و حدیث میں بتایا گیا؟ نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا جائز ہونا بتا دیا گیا، البتہ استعمال جتنے بھی جائز طریقے سے ہو سکتا ہے ہر ایک قسم سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی آئیے آیت کی طرف، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ، حکم دے دیا لیکن کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ خوشی کیسے منائیں۔ تو اب جتنے بھی جائز طریقے ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے خوشی منانا جائز ہے، کیونکہ آیت کے اندر حکم مطلق ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور مقید اپنی تقید کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب خوشی منانے کا طریقہ نہیں بتایا، جواز کی صورت ہمارے سامنے ہے، تو اب خوشی منانے میں اگر جھنڈے لگا کر کے خوشی منائیں تب بھی جائز ہے، جلوس نکال کر کے منائیں تب بھی جائز ہے، اور لوگوں کو غریبوں میں کپڑے تقسیم کر کے منائیں تب بھی جائز ہے، کھانا کھلا کر کے منائیں تب بھی جائز ہے۔ اور یہ خوشی منانا ہر قسم کا الحمدللہ یہ قرآن کے عین مطابق ہے، اور حدیثوں میں بھی بہت زیادہ ان چیزوں کی تلقین آئی ہے الحمدللہ۔ تو اہل سنت جو عید میلاد پر خوشی مناتے ہیں، ہم یہی کہیں گے ناظرین سے کہ اس معمول کو ہمیشہ جاری رکھیں، اور اس لیے کہ یہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔